اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدُونَ۔ یوم یاشرہم، اور جس دن اکٹھا کرے گا ان کو، یعنی قیامت والے دن، جس دن قیامت والے دن اکٹھا کرے گا ان کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے، انسانوں کو، اپنی مخلوقات کو، اولین سے لے کر آخری انسان تک سب کو۔ جب محشر کے دن کو وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا ہے، جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو 50,000 سال تک محسوس ہوگا۔ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو اس وقت کہیں گے، یہ خیال کریں گے کہ وہ رہے ہیں اس دنیا میں اِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ، وہ ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی میں سے، 24 گھنٹوں میں سے وہ صرف ایک ساتھ، ایک سیکنڈ سے بھی کچھ کم حصہ اس دنیا میں رہے ہیں۔ وہ زندگی تو اتنی مختصر سی تھی جو دنیا میں گزاری ہے، اور یہ تو بہت لمبا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا، یہ ان لوگوں کی بات ہے، اس دن نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں ہوں گے، ناکام ہوں گے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وہ دنیا میں ایسے مگن ہوئے، دنیا میں ایسے ترقی کے پیچھے پڑے، مال دولت اکٹھا کرنے پہ، کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کا اور اپنے اعمال کا حساب دینے کا کوئی یاد ہی نہیں رہی۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ راہ ہدایت پر نہیں تھے۔ راہ ہدایت پر ہو تو آخرت میں جو اللہ کے حضور سب کی جواب دہی ہونی ہے، سب انسانوں نے اپنی اس دنیا میں گزارے ہوئے وقت کا حساب دینا، وہ ان کو یاد ہوتا۔ یعنی اس وقت آنکھوں سے آخرت جب نظر آئے گی، قیامت کا دن دیکھیں گے، پھر آنکھوں سے پردہ ہٹے گا انسان کے لیے، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی، بہت تھوڑا وقت کے لیے، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی حقیر تھی، اور اس کتنے دھوکے میں وہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے غم کو انہوں نے سب کچھ، سارے غم کو سمجھ لیا، اور اس دنیا کی خوشی کو انہوں نے ساری خوشیاں سمجھ لیں، اور سب کچھ سمجھ لیا، اور سارا وقت اسی میں برباد کر کے آج قیامت والے دن آ گئے۔ آج دنیا بہت بڑی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے انسان کو، بندہ سمجھتا ہے کہ بس اسی کے لیے سارا کچھ کرتے رہیں، اور دنیا میں مال سے عزت بنے گی، اولاد سے عزت بنے گی، عہدے سے عزت بنے گی، یہی کامیابی ہے۔ دنیا یاد رکھی کہ فلاں ترقی کرتے کرتے فلاں کا بیٹا، فلاں خاندان کا بندہ اتنے اونچے عہدے پہ پہنچ گیا، یہ ساری اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ ساری چیزیں بہت گھٹیا اور بہت حقیر لگیں گی جب صرف قیامت کا دن دیکھے گا، پھر جو حساب کتاب ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم چاہیں تو، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں، نُرِيَنَّكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے کر سکتے ہیں، آپ کو دکھا دیں، بعض الذی، بعض ایسی چیزیں، نعدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے کہا تھا نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو آپ کے سامنے یہ ہو سکتا ہے، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور نتوفینک، اور اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی یہ کام جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا، یہ ہو کے رہنا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یہ سارے کے سارے ہمارے حضور لوٹ کے آئیں گے، سب نے واپس پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ ان کے ہر عمل پہ گواہ ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجرم سے اللہ پاک انتقام نہ لیں، لیکن کب لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں گے اس وقت لیں گے،
یا آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس وقت لیں گے یا قیامت والے دن لیں گے، جب بھی چاہیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جن برے نتائج سے ان کو آپ منع کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد یہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی نہ ان کو کہے اور قیامت والے دن ان کی رسوائی ہو جائے اور وہ ناکام ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل پہ خود گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی اس سے بڑی کوئی اور گواہی انسان کے لیے ہے نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں ایک رسول ہے، ہر رسول کی ایک امت ہے۔ امت جن لوگوں کے درمیان نبی موجود ہوتے ہیں، جیسے ہم اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے درمیان موجود تھے تو ان کے جانے کے بعد بھی، یعنی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، جب تک وہ ان کی تعلیم جیسے قرآن ہے وہ اصل حالت میں اگر موجود رہتا ہے اور لوگ اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، وہ علم اتنا باقی محفوظ ہے اور صحیح ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہدایت لے سکتے ہیں وہ لیں یا نہ لیں، وہ اس میں امت ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے انسان آپ کی امت ہے، کیونکہ قرآن سب کی دسترس میں ہے، جو چاہے اس سے ہدایت لے سکتا ہے انسان، تو یہ ساری امت ہے۔ یعنی جب تک قرآن اصلی اور خالص حالت میں دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے جو اس سے راہ ہدایت لے سکتے ہیں، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے۔ اور جب آپ موجود تھے اس دنیا میں تو پھر آپ سے جو راہ ہدایت لے سکتا تھا، جس کے بس میں تھا لینا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ آپ سب امت میں شامل ہے، اور سب لوگوں کے لیے یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جزیرہ نما عرب سے باہر بھی لوگوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے اور اسلام کا تعارف ہو چکا تھا۔ رسولہم قضی بینہم بالقسط، اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ، تو پس جب آئیں گے رسولہم، ان کے رسول، ان کے پیغمبر، قضی بینہم بالقسط، تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اس کے علماء دو معنی کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب دنیا میں رسول اللہ کے کسی امت کے پاس آتے ہیں، پھر جو ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ انصاف سے فیصلہ کر دیتے ہیں، جیسے پچھلی قوموں کا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور جو نافرمان لوگ تھے ان کو سزا مل گئی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ ہر نبی موجود ہوگا اور ساتھ اس کی امت موجود ہوگی، اور اس نبی کی گواہی میں، اس نبی کے سامنے اس قوم کا حساب کتاب ہوگا، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ بالقسط، عین انصاف کے مطابق، جو اعمال لائے ہو، جو چیز لائے ہو اس کا بدلہ لے لو۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کے حضور میں ناانصافی نہیں ہے، اللہ کے حضور میں ناانصافی کا تصور بھی نہیں ہے، سب کچھ عین انصاف میں ہوگا۔ برے کو برائی کا نتیجہ ملے گا، کبھی اچھائی کا نہیں مل سکتا، اور اچھے کو اچھائی کا نتیجہ ملے گا، کبھی اس کے ساتھ برائی نہیں ہو سکتی ذرہ برابر بھی، اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس دنیا میں آنے والی آخری امت، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں بلند مقام اور مرتبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ حساب کا انتظار بڑا کڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث ہے کہ یہ حساب شروع کرنے کے لیے لوگ اتنے پریشان ہوں گے، وہ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہونا ہے جنت کا یا جہنم کا، لیکن اس سے نجات ملے۔ تو اللہ پاک سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اس کرب سے نجات دلا کے اس امت کا فیصلہ کروائیں گے، اور پہلے سب سے جنت میں جانے والی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، اس قرآن پہ چلنے والے لوگ، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے، سب کچھ عین انصاف کے مطابق ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَى هَٰذَا وَعْدُ، کہاں ہے، کدھر گیا ہے، کب ہوگا، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، یہ جو فیصلہ ہونا ہے، یہ جو عذاب ملنا ہے، یہ جو قیامت آنی ہے، یہ کب ہوگی جس کے وعدے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن میں کر رہے ہیں؟ ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو لے کے آئیں، ہم تو آپ سے بھی انکاری ہیں، اس قرآن سے بھی انکاری ہیں، رب کی توحید سے بھی انکاری ہیں، اسلام کو بھی نہیں مانتے، تو جو وعدہ ہونا ہے، جو چیز ہونی ہے اس کو ہو جائے، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی اگر قرآن کی دھمکیاں آپ
اس کے اندر ہیں کہ نافرمانوں کو سزا ملے گی، تو وہ دھمکیاں اگر قرآن میں سچی ہیں تو وہ کب پوری ہوں گی؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، جو اللہ سے خیر کی بجائے، ایمان کی بجائے شر مانگ رہے ہیں۔ اس سے بڑی انسان کی کیا بدبختی ہے کہ انسان اپنے لیے خود تباہی مانگے اللہ سے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ ان کی بدبختی اور یہ ان کی کم عقلی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ مانگ رہے ہیں جو ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور سمجھتے ہیں ظاہر عذاب ایک تباہی کے باعث ہے، تباہی اس کے باعث تباہی ہی آنی ہے، لیکن یہ اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں جو خیر کو چھوڑ کر ایمان مانگیں، ہدایت مانگیں، سمجھ مانگنی چاہیے انسان کو کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے تو ہی راستہ دکھا، تو اللہ دکھائے گا۔ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی تو ذات چاہتی انسان ہدایت پہ آئے، کامیاب ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔